اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ کراچی کو ایک دفعہ پھر میدان کشت و خوں بنانے کی سازشیں پروان چڑھ رہی۔ یہ جو بحریہ ٹاؤن پر حملہ ہے یہ دراصل کراچی پر حملہ تھا۔ ایک قوم پرست علیحدگی پسند تحریک کے افراد کا جو کہ پاکستان کے سندھ کے امن کے دشمن ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہیں؟ جب وہ حملہ ہو رہا تھا خاموش تماشائی بنی حکومت سندھ، نہ وہاں پولیس کوئی عملداری اپنی قائم کر رہی تھی، نہ کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ وہاں موجود۔ لوگوں کے گھر لوٹ رہے تھے، شورومز کو آگ لگائی جا رہی تھی، بینک لوٹے جا رہے تھے، لوگوں کی محنت سے کمائی ہوئی اس جمع پونجی کو جلا کر راکھ کیا جاتا۔ پوچھ کر اگر وہ ملک ریاض ہے پنجابی تو پوری پنجابی قوم قصوروار نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ مہاجروں کے خلاف یہ قوم پرستی کی اب ان سازشوں کو، ان لڑوانے کی حکمت عملیوں کو ختم کیجئے، ختم کیجئے، ختم کیجئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ اس پوری جماعت کو دیوار سے لگا دیں، وہیں دوسرا پورا کا پورا طبقہ کھڑا ہو کر کے پاکستان کے خلاف مخلصات برت رہا ہے، ان پر اب تک بینڈ نہیں لگا۔ آپ جتنی بھی قوم پرست لسانیت کے نام پر چلنے والی جماعتیں ہیں، ہاں لسانیت اتنی حد تک ہونی چاہیے، قبائل کی اتنی حد تک طاقت ہونی چاہیے، اپنے خاندانوں کو اس حد تک لے کر آگے بڑھ جائیں کہ فلاح و بہبود، یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے کہ ہم پہچانے جائیں ہمارے نام کس خاندان کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم فخر کریں اور دوسرے کو کہیں کہ تم نیچے ہو اور ہم تم سے اونچے ہیں، اور اپنی لسان کی بنیاد پہ، اپنی نسل کی بنیاد پہ دوسرے کی نسل اور لسان کو تباہ و برباد کریں۔ ان تمام عوامل کی ذمہ دار حکومت وقت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت سندھ۔ ان عوامل کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ میں اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بحریہ ٹاؤن کو فوری اپنی تحویل میں لیتے ہوئے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنائے اور ان تمام عوامل کی تحقیقات کرے۔ ملک ریاض پہلے کیا تھے اور آج اتنے پیسے والے کیسے بن گئے؟ ان کے پیچھے کیا منی ٹریل تھی؟ ایک عام آدمی کیا اٹھ کر لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ آؤ میرے پاس پیسے جمع کرواؤ اور میں پھر تمہیں بعد میں پلاٹ دوں گا؟ ملک ریاض نے یہ سب کچھ کس طریقے سے کیا یہ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر کس طرح زمینیں لی گئی، کس طرح زمینوں کو چھینا گیا، کس طرح کوڑیوں کے مول خریدا گیا، اور کیا کچھ وہاں نہ ہوتا رہا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آج ایک ایس ایس پی گرفتار تھا ان حوالوں سے، لیکن تحقیقات نہ، یہ سب اسی کا شاذ خانہ ہے۔ ان تمام چیزوں پر اب باقاعدہ طور پہ سوچنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ سب کے سب ایک دوسرے سے کشت و گریباں ہو جائیں، خون میں نہا جائیں، اور پھر تاریخ کچھ اور رقم کر جائے۔ ہم پاکستان کی فیڈریشن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچ، سرائکی، پٹھان، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی سب مسلمان ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری حکومت وقت، اس پر ایکشن لیجئے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر فوری ایکشن لیجئے۔ ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ لاوا پھٹ پڑے اور نقصان اور صرف نقصان ہو۔ ہم نہیں چاہتے ہماری نسلیں تباہ ہوں۔ آپ ان سے قلم بھی چھین رہے ہیں، آپ ان سے تعلیم بھی چھین رہے ہیں، آپ ان سے معاشی نظام چھین رہے ہیں، آپ روزگار چھین رہے ہیں، آپ اب غنڈہ گردی پر بھی اتر آئے ہیں، آپ ڈاکو بھی دیکھ رہے ہیں، ڈاکوؤں کو ختم نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ فوجی آپریشن نہیں کیے جا رہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کے جواب دہ ہیں آپ۔
خدا کے لیے سدھر جائیے ورنہ یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑ. پاکستان زندہ.